وہ حسین جس سینے تازہ تھا جو پیغمبر تھا وہ حسین جو کربلا کا دار محشر تھا وہ حسین جس کی نظر میں شیوے اپنا بنا تھا جو روح جو ان کا میرے جوانی تھا وہ حسین جو ان کا سچنا کہانی تھا وہ حسین گیری پہ ہر کی جو نشانی تھا وہ حسین جو ان شدید کا پانی تھا وہ حسین جس طرح کلام میں ہاتھ دیے ہوئے ہر خون میں لوگ کا روپ کھولے ہوئے ہاں وہ حسین جس کا خبر آنا تھا کیسا حکیموں سے جو یہ بات جانی تم نے کر رہے سجن کائنات ایک سچوں سے پھیلتا ہے وہ مصنوع کی طرح تنہا ایک اشارہ ہے موت کی طرح تو دوبارہ نام مظلوم کربلا شہید نجوہ بہادر شہدائے کربلا شہید تابوت کی عدالت کرنے والوں خدا تمہیں سلامت رکھے تمہارے جذبوں کو یوں زندہ رکھے یہ ٹھنڈ یہ سردی یہ سرد ہوا یہ کوہرا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے نظر کے سامنے مگر یہ ہے حسینی جانباز حسینی اداکار ٹھنڈک لاکھوں حرارت ایمانی کم نہیں پارا لاکھ گر جائے حسینیت کا پارا چڑھا رہتا ہے وہ گر نہیں سکتا ثابت کر دیا کہ حسین کا ماتم و مجلس وقت و موقع کی پابند نہیں بلکہ حسین کے غم کے پابند پوری دنیا ہے پورا زمانہ ہے یہ جانباز یہ اداکار یہ فدار وہ ہے کہ فاطمہ زہرا دعائیں دے جو مدار ہے کہ دیکھو حسین کیسے ہوتے ہیں سلامت کریے آپ خدا آپ کو زندہ رکھے آپ کے ساتھ مائیں ہیں عورتیں بھی ہیں گود میں بچے تھے جو کرتا دینے آئی ہے بچے بھی آئے ہیں تو رباب کا کرتا اثر کا دینے کے لیے کبھی سکینہ کا کرتا دینے کے لیے آپ یہ سمجھنے کی کہ آپ تنہا نہیں ہیں آپ کے ساتھ کی ٹھنڈ میں مادر حسین بھی ہے جو اپنا نمان لے آج کی نگاہوں کے سامنے سے میرے لال پہ آنسو بہانے والوں اپنے آنکھوں کو میرے رومال میں دیکھے جاؤ اللہ اکبر یہ نوجوان کے قابل قدر جنہوں نے کیا شاندار اہتمام پرسے کا کیا یہ کیا پٹنہ کے مومنین قابل مبارکباد ہے کہ اس طریقے کے خلوص کے ساتھ اتجاہی کوشش کرنے کے عالم میں جو اہتمام کیا ہے وہ قابل قدر ہے اس کی جگہ معصوم عالم نے بھی اور نوجوانوں کو کچھ زندہ 72 تابوت کی کامیابی کے لیے مستقل انتظام کرتے رہے برباد حسین کا غم جو آج تک چلتا رہے گا اور جب تک دنیا قائم رہے گی یہ غم تنویر کرنے کا تو تصور میں یہ کم بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی ذمہ داری نہ ہماری ہے نہ آپ کی ہے اس کی ذمہ داری اس پروردگار عالم کی ہے جس نے پروان رسول فاطمہ کا وعدہ کیا تھا وہ اللہ کا وعدہ ہے جو سے نبھا رہا ہے دنیا ختم ہو جائے گی سلطنتیں ختم ہو جائیں گی نسلیں برباد ہو جائیں گی انقلاب آتے رہیں گے ظلم سے بادل آتے رہیں گے مخالف ہوائیں چلتی رہیں گی حسینیت کا چراغ کبھی مدھم بھی نہیں ہو سکتا حسینیت کا غم کبھی کم بھی نہیں ہو سکتا یہ زہرا کی دعا ہے محمد کی سیرت ہے اللہ کا خاتمہ ہے اب اور زینب کی سیرت کا نمونہ ہے
اسے کون کر سکتا ہے؟ تو ظاہر اس کے دربار یزید میں سر زیادہ بتائی، تو جب یزید اپنے محل میں حسین کا جتنا ہو سکا تو دنیا کا کوئی یزید کیسے ماتم حسین ہو سکتا ہے؟ وہ شام کے دربار پر زیادہ چلی پوری کائنات کھا گئی ہوئی۔ حسین نے انہوں نے سنا اسلام کو زندہ کیا، شریعت کو بچایا، ہر نبی کی حیات، ہر نبی کے مقاصد، ہر نبی کی زندگی، ان کی تکلیف سب حسینیت کے دامن میں سمٹ کر آ گئی۔ پوری کائنات حسین کے دامن میں ہے۔ وہ حسین نے کربلا بنائی، کیوں بنائی؟ آج بڑے سوالات ہیں، ایک ایک صاحب کرم پسندیدہ لوگ بہت ہی جانتے ہیں تو حسین کو کربلا نہیں آنا چاہیے تھا، حسین کو وطن نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، وطن میں رہنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر وطن میں رہتے تو حسین کی زندگی بچ جاتی۔ کیا محمد سوال ہے؟ ارے یہ حسین نہیں کہہ رہے ہو، حسین کو اپنی زندگی کا پرواہ تھی، حسین کا مقصد ہے حیات اسلام کی زندگی تھی۔ حسین کو بچ جاتے مگر اسلام فنا ہو جاتا، اسلام نہ بچتا، حسین نے کہا میں نہ رہوں مگر اسلام رہے، نانا کا دین ہے۔ اور حسین اگر مدینے میں رہتے تو کیا یہ گارنٹی ہے کہ حسین شہید نہ ہو؟ کیونکہ مدینے کی تاریخ سے باہر نہیں بولو، یہ وہی مدینہ ہے کہ جہاں رسول فاطمہ زہرا کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا، مگر مدینے میں کوئی احتجاج ہوا؟ 25 سال اور کی مصروف زندگی اسی مدینے میں گزری، کوئی اعتراض ہوا؟ امام حسن کی جنازوں پر تینوں کی بارش، مدینہ اب تک خاموش۔ لازم جناب غریب اللہ سے لے کر امام علی نبی تک کا گھر کی زندگی دیکھیے، کیا مدالی ہوئے کھانے رکھے گئے خیر بدل کے، مگر مدینے میں کوئی احتجاج، مدینہ خاموش۔ کسی نے پوچھا علی سے کہ تو حسین سے سوال بیان کر رہا ہے نماز رسول سے؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ حسین جب جا رہے تھے تو کسی نے روکا، مولا نہ جائیے، مولا ہمارے کے ساتھ ہے، مولا ہم ساتھ سے تو اگر آج حسین مدینے میں جاتے تو پھر کوئی اس میں ملزم زیادہ دن حسد پیدا ہوتی اور حسین میں شہادت یقینی ہوتی۔ جب حسین پیدا نہ کرتے تو جب حسین کی شہادت ہو جاتی تو اسلام کی حکومت کے چہرے پر جو انسانیت اور اسلام کی نقابائی تھی وہ بڑی رہتی، مگر حسین نے جا کر نقاب کر دیا کربلا کے میدان۔ یہ ہے حسین، کربلا اس لیے حسین آئے کہ تاکہ آج منافقت مٹ جائے، ظلم سے نقاب ہو جائے۔ اب تک ظالم نقاب میں تھا تو قاتل رہتے تھے، حسین نے ان کا تعلق قرار دیا، حسین نے میرے نقاب قرار دیا۔ یہ سوال حسین سے نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اس سلسلہ دیکھا جائے تو واقعی یہ سوال حسین سے نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ سوال حسین تو ہے اس شان صبح سے میری سوال حسین۔ اللہ اکبر، یہ فضا بہار سوال حسین کر رہی ہے، کانٹے پھول سے سوال حسین کر رہے ہیں، پتھر ہیلوں سے سوال حسین کر رہے ہیں، ظلم سے سوال حسین کر رہا ہے، شیطان آدم سے سوال حسین کر رہا تھا، نمرود ابراہیم سے سوال حسین، فرعون موسیٰ سے کر رہا ہے، دنیا محمد سے سوال حسین کر رہا تھا، بظاہر حسین سے سوال حسین تھا، مگر حقیقت کی نظام میں دیکھا جائے تو پورے انبیاء سے سوال ہے کہ حسین سب کے وارث ہے، آخر کے بھی تھے، نوح کے بھی ہے، ابراہیم سب کے وارث ہے، تو کسی بھی نبی نے کبھی کسی کی توفیت نہیں زندہ اور امت ہاں زندہ رہنے والی طاقت کا نام ہے تقدیر۔ تو جس دور میں حق و باطل کا ٹکراؤ ہوا، نمائندہ حق اس دور کا تقدیر اور باطل اس دور کا نام ہے یزید۔ آدم اپنے دور کے تقدیر، نوح اپنے دور کے تقدیر، ابراہیم اپنے دور کے تقدیر، اسماعیل اپنے دور کے تقدیر، موسیٰ اپنے دور کے تقدیر، عیسیٰ اپنے دور کے تقدیر، محمد اپنے دور کے تقدیر، شیطان اپنے دور کے یزید، نمرود اپنے دور کے یزید، فرعون اپنے دور کے یزید، ابو سفیان اپنے دور کے یزید،
کسی طور پہ یقین میں کسی طور پہ یقین کی پایت نہیں تھی تو آج دور کا نبی اس دور کے دلیل کی پایت کو نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ ہوتا ہی نہیں کر دیا. اب ہوتا ہے نہیں اب وطن چھوڑ ہے ہوتا ہے وطن چھوڑ. قیامت کی تاریخ 28 رجب 7 ہجری نبی کا نواز تھا. وطن چھوڑا. وطن کی محبت ان سے پوچھے جو غریب الوطن ہوتے ہیں اور ان سے جو اداکار ہوتے ہیں جب چاند کو محرم تک دیکھتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے. فوراً وطن چلے فرش اللہ کا اہتمام کرے. محمد کا نواسا ظاہرہ اللہ تعالیٰ مہمان آنے والا ہے. آج وطن کو چھوڑ رہے ہیں جہاں بچپنا گزرا جوانی گزری. وہ وطن کو خدا اے وطن خدا حافظ تو جیسا چمن روکتا بہار جا رہی ہے اندر ہی بے پہنچتا جا رہا ہے. سب سے پہلے کہاں آئے پہنچت کے ساتھ نانا کے مزار نانا نواسا ہے. اے نانا حسین نانا رخصت آخر کے لیے آیا. یہ نانا باپ سے سب کا مٹھائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا. نانا مزار پر شمع چلانے والا نہیں. یہ نانا خدا حافظ کہتے نانا راما کے چاہتا تھا کہ پہلو سے سنا دو مگر آپ میرے لال ہوتا ہے اسلام کی بقا کا سوال. خدا حافظ سنانا. اس کے بعد ہوتا ہے کہاں ہے خالی بھیا خالی آیا. یہ بھیا حسین کے لیے آپ مجھے روک بھیا اب ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے جا رہا. یہ آخری ملاقات آخری زیارت. بھیا کلام اسلام کے لیے آپ نے جانے سے کوئی فرمایا تھا اور حسین اس اسلام کی بقا کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہے. ہاں بات اللہ سب سے تو رخصت ہو گئے مگر کچھ ایسا انداز ہے کہ جب حسین کام کی طرح چٹھی پڑے مادری گرانے کی راحت کی ساتھ انداز بدلا. اب حسین کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک بات تعلیم سب سے نپٹ ہے. یہ اماں آپ کا حسین آیا اماں یا حسین کو روکم نہ کریے. یہ اماں یہ حسین کی آخری زیادت ہے. اماں اب حسین آنے والا نہیں ہے. یہ اماں مگر حسین اس طرح نہ ہو گیا بلکہ حسین وہ بچپن کا عالم یاد ہے نا کہ بندے کپڑ ٹوٹے تھے. یہ اماں قبر سے نکلیے حسین کو کلیجے سے لگائیے. یہ میرے اللہ خدا حافظ آگے آگے تو پیچھے پیچھے تیری پیاری ماں لینا حسین وطن چھوڑ گیا. مکے میں آنے سے بولا کیا راہینا بیان کیا ہے مکے میں یہ چوری نہیں بتا رہے کا مقصد کیا ہے. مسلمانوں کو بیدار کر رہے تھے مگر ہاں جب آیا اللہ اکبر. اب حسین نے دیکھا کہ یہ تو قاتلی نظر آ رہے ہیں. نبی کے نوازے وارث کعبہ نے خرچ کو برے سے بدلا. بھائی وہی منزل تھی عظمت کا کلیجہ بھر گیا. ہائے میرا مالک بھی ہوئی جا رہا ہے جو سب سے زیادہ ہوتا جس نے 35 پاپ کی آگے حج کیے ہو اور وہ بغیر حج کے جاتا ہے. قافلہ اور آگے ہوگا بڑھتے بڑھتے ایک منزل آئی قافلہ ہوگا. بس ایک بات جناب عباس کہتے کہ آقا مسلم کی کوئی خبر نہ ملی اب تک کوئی اطلاع نہ ملی. بہت سارے نے سر جھکایا کیا عباس دیکھنا چاہے تو مسلم کو کہا زمین کوفہ پلٹ ہوئی کیا عباس دیکھو. عباس نے کیا دیکھا کتابوں نے مارا کہ سر پر مسلم سے
خیری بنے سے لہو جاری پہلوان آدمی کا شیر آگے بڑھا کہا تلوار میں یہاں رکھ دے رہا ہوں، یہ آقا تلوار رکھ دے رہا ہوں، اب مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں مسلم کی نصرت کے لیے کوفے لے جاؤں۔ کہا بات کیا کرو گے؟ کہا نہیں میرا بھائی مجھے دیکھا جائے تو کم سے کم مجھے اٹھا لوں، کہا سوال کرنا کون سے دیکھوں؟ دیکھا کہ کہا مجھے محرہ سے قریب فاطمہ زہرا پہلی ہے اور میرے مسلم زہرا کے اتنی آ گئی کہ حسین نے کہا زہرا میرا خواہش نہیں، ابن مسلم کے یتیمہ آئی دادو پہ رکھا پیار کیا دستے چاکر تیرا دو گوشوارے پہنائے آل محمد کے گھرانے کی بچی کہے سمجھ گئی کیا چچا جہاں یہ تو روح تو یتیموں کے ساتھ کیا جا رہا، کیا میرا پاپا اس دنیا میں نہیں ہو گئے تو کرنے لگے بچی کو کلیجے سے لگاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آقا کیا یہ منظر سکینہ نہ دیکھ رہی ہو کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو یتیموں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ آئے شام نجم محرم جب وہ غیر کی قتل کی خبر پوچھی ہوگی سکینہ غمگین ہوگی کہ اب میں یتیم ہو گئی، میرے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ میں کہوں گا جی یہ کربلا ہے یا کوتوالے پہنائے نہیں جاتے سینے جاتے ہیں، بیوی یہاں دستے چپت نہیں رکھیں گے بلکہ لوگ کاموں میں تماشے لگائے جاتے ہیں۔ لیجیے ارباب ایسا منزل اور بڑی مقابلہ وہاں بچے محرم اس کا کربلا ایک بار منزل چلا رہا روایت مطابق احباب بچے ایک احباب جا کر بہت سارے اور زمین جان آواز آئی مولا اتنا نماز ایسے کسی نے کہا ماریا کر، کسی نے کہا چک سے خوراک دیکھتے میں بزرگ سے آواز کی مولا کر وہ بلا کریں گے بہت پہلے کا بات منزل آ گئی قافلہ گھوسو خاکے کربلا مدد آئے اکثر کے منہ سے لیے مولا مدت سے انتظار مدت سے قرار تھی کہ سرکار کے قدم ہے اور رہنے کا یہ زمین کس کی ہے معلوم بنی اثر کی ہے بنی اثر کے لوگ آ جاؤ یہ زمین ہمیں دو اور میں پھر تمہیں یہ حفاظت دوں گا۔ حسین نے 60,000 دینار کی وہ زمین خریدی، کربلا حسین کی ذاتی ملکیت کا نام ہے، کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں اور سب کربلا کا کرتا ہے۔ موسیٰ بنی اثر کے لوگوں نے کہا مولا آپ زمین کیوں ہی لیں پیسے کی ضرورت نہیں مگر گزاری کے مولا یہاں رکھیے گا نہیں قیامت ہے کہ جو اس زمین پہ آیا اس سے بڑی تکلیف اٹھائی کیونکہ یہ زمین کربلا حسین کے لیے حسین کربلا کے آدم گزرے پیر سے کانٹا چپا خون بہا ہوئے آدم یہ زمین حسین کے قتل کا لوگ ویکتی کو تو لوگ گھبرائے مارے لگا نہیں یا حسین کا خون پڑے گا ابراہیم نامے سے ڈالے نامے کو کوئی بل لگے گی بڑا پالنے والے کیا تمہیں نہیں معلوم جب حسین کے قتل کا کربلا ہے جناب موسیٰ خیبر تفصیل مولا پالنے والے یہ کیا یہ حسین کا چلا ہے اسماعیل کے بیروں نے قرآن کے آگے منہ پھیر لیا پالنے والے کا یہ بیمار کر نہیں یہاں 3 دن حسین کہہ دو یار کافر کریں گے عیسیٰ کا راستہ دیکھ لے ہوگا میرے معمول اس کے دیکھے کیا کر رہا ہے عیسیٰ تو میں نہیں معلوم پہلے حسین پر آنسو بہا لو تو آگے جاؤ یہ وہ زمین ہے جب حسین کا کسی کے ختم نہیں کر سکتا بچے بڑی نظر سے لوگوں میں حسین نے وصیت ہے دیکھو یہ زمین تمہیں مہنگا کرتے کچھ وصیتیں سن لو کہ ہم لوگ جب شہید ہو جائیں اور یہ فوج یزید شہید آئے تو دیکھو ہمارے لاشوں کو دفنا دیتا اس کے بعد ایسے ہیں بنی اثر کی عورتوں سے یہ بنی اثر کی عورتوں اگر تمہارے مت نہ جائے تو تم لوگ آنا کسی صورت سے ہمارے لاشوں کو دفنا دینا اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کے مقابلے ہوتے یہ بچوں
اگر تمہارے والدین نہ سکے تو تم آنا اور کھیل کے بہانے ننھی ننھی مچھلیوں میں ساتھ لے کے ہمارے اندر مچھلیاں پہ ڈال دے جاتا. اور دیکھو جب ہمارے رائے آئے تو 3 دن مہمان رکھا. یہ بولا کہ 3 دن کی شرط کیوں؟ اس لیے کہ جو رائے آئے گا اور کہے گا ہائے یہی وہ کربلا ہے جہاں میرا آقا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوا تھا. باقر باتیں آگا خیمے نظر ہو گئے. اب منطق وہ بھی آئے کہ جو خیمے عباس لگائے تھے تو محرم کو اب وہ خیمے ہٹنے کے لیے پہنچے بڑے ساتھ آئے. باپا کے علمدار آگے بڑھے. اس کی مجال ہے باپ سے رہتے ہوئے خیمے ہٹائے. علی کے شیر جب بکھرا حسین نے یہ منظر دیکھا. اب حسین خیمے میں آئے. زینب کا سہارا لے رہے. مولا آپ عباس کو سمجھائیے. حسین جواب دینے کے عباس کو اکثر روکے تھا. ہر موقع پر عباس کو روکتا رہا. امام حسن کے جنازوں پر کی بارش ہوئی. عباس کا ہاتھ تلوار میں بچے ہوئے کا عباس کربلا نہیں. دربار ولی سے عباس کی تلوار چلتی. میں نے کہا عباس کربلا نہیں. اور میرا ساروں عباس آگے آیا ہے. عباس کربلا نہیں ہے. اب تو کربلا آ گئی. اب عباس کو کیا کہہ کے روکوں؟ اب تو عباس ہے کہ میری کربلا ہے. اب عباس کو کون روکے گا؟ کہا پہلے غزہ ہو گیا ہے. وہ جناب فضا کو بیٹھک سے بلایا. فضا کیا کہ عباس سے کہہ دو کہ تمہیں تمہاری بہن زینب یاد کر رہی ہے. جناب فضا آئی اور عجیب منظر دیکھا. آرتی چلی ہوئی ہے. آنکھیں سرخ ہے. چہرے پر فکر ہے. غیر کا عالم ہے. ایک بات فضا کہتی ہے یہ کیا دادی آج تو میں نے عجیب منظر دیکھا. یا تو میں نے مولا عجیب انداز میں رہتے تھے یا تو آج میرا چھوٹا حضرت ہے. کیا فضا جہاں بلاؤ کہ اگر عباس کامے میں داخل کی تو میں تو میں خود باہر چلی آؤں گی. بجائے صحیح یہ فضا نے جو نے کہا عباس سبق گئے. سر جھکائے خیمے میں آئے. ہاتھ جوڑ کہنے کا دادی یہ نہ کہا کبھی عباس کی موجودگی میں کہ ہم خیمے سے باہر آ جائیں گے. دادی کیا حکم ہے؟ میں نے سنا خیمے ہٹ گئے. آج دادی میرے ماما کو ظالموں نے اتنا مجبور سمجھ لیا کہ میرے رہتے ہوئے خیمے ہٹ گئے. بجناب پیدا بچی تملا فرماتی عباس بھیا کی یہی مرضی ہے. ہائے عباس نے تلوار چھوڑی. آنکھوں سے جاری خیمے کے باہر آئے. کبھی جو میں خیمہ اتار رہے ہیں کبھی کناتوں کو سمیٹ رہے ہیں. روتے جاتے ہیں. ارباب کا تعریف پڑھتی گئی. لڑی کو آدم آئی. عمر ساتھ میں بھی ہو رہی تھی کہ بار عمر ساتھ کی فوج سے حملہ کیا اور مہلت کی. ارباب یہ قوم شب ہے. یہی وہ قیامت کی شب ہے جسے ہم شب عاشور کہتے ہیں. شب شہادت کہتے ہیں. شب ناصر کہتے ہیں. شب جبا کہتے ہیں. شب امتحان کہتے ہیں. شب دنیا کہتے ہیں. شب ترسا کہتے ہیں. بھائی آخری شب ہے. تحریر و تفریح کے بعد جلاہی کو گزر رہی ہے. کہ وہی شب ہے جہاں ماں اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے. کل تمہیں شہادت ہے. سب سے پہلے تم شہید ہونا. ایک وہ شب ہے جہاں اپنے لیلا علی اکبر کے ترانے شامہ جلائے ہیں. یہ سورے علی اکبر کچھ کھا رہے تھے. ام فرما اپنے دانوں کے پاسوں کو بیٹھا لے رہے. اپنے جان کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. لیلا بابو محمد کو سمجھا رہی ہے. ہر باپ کے بچوں میں جو شجاعت ہو رہی ہے. یہ رباب اپنے بچوں کو جھولا جھلا رہے ہیں. کیا عادت رہ رہے کہ ننھا گلا چوم رہے ہیں. ایک اجیلا یہ آخری شب ہے. باپ کے سینے پر کھولو مگر ابھی سچی آنکھوں سے آواز. سب کے باپ کا نام سب کے بھائی ہیں. ارباب آزاد حسین کے خیمے کا جائزہ دے رہے ہیں. خیمے میں آ کے کہہ رہے دیکھا حرم کا حال. چہرے تو کم ہیں اور گزرے ہیں سروں کے بعد. زینب کو آئے کرتی ہے رب الجلال. بچائی پتھر خیر النساء کلام. بالوے کان کی کھیتی ہری رہے
بچت کرتا کی مسافت شفاعت سے جلوہ کیا سحر کروے سے ہدایت سے دیکھا تمہیں فلک کہے دور کام میں مرغا صدارتی کو بڑھیے جناب سے آخر حیران ہم تو سنوے خدا کرو اٹھو پاری گئے سہاری کو بنا ہو ہاں ہو یہ دل ہے ہدایت بتا جاؤ یا ہو مہیلا محمد کی آواز اور چہرہ خوشی سے سو خیرہ کے نام تھا گزری شدے رام گنا سال تھا ہم رات ہیں طرف کے کاج ہے اس دن کے راستے ہم وہ ہے رام کریں گے مرد دن کے راستے پیغام ہمارے علیت پر شروع کر رکھی یہ دیکھا ہم سن دو آج فیض معافی بدلا یا کسی مخلوق کی یہاں پر علیت پر اذان دے رہے ہیں ادھر علیت پر بڑے اذان کی ادھر حسین مقدر کا قبیلہ ہوا لیجیے ارمان ادا باپ مدعا کے لیے آئے ہیں آمادہ ہو جائیے نماز امتی کی بارش سجادہ رنگین اے اہل اللہ از تم لحاظت ہوگی تصدیق علم کے دقت ہوگی گہوارہ اکبر کی زیارت ہوگی تابوت جو نکلے کہ قیامت ہوگی کتابوں کہ ہمراہ ہماری بھی رہے گی خاموں نے قیامت کی سواری بھی رہے گی سب سے پہلے حسین کپور صحابی علی تھی راوی حدیث تھی قاری قرآن تھی عالم دین بھی گاؤں مسلم نکلے اور سجا یہ وہی بوڑھا مجاہد ہے جس سے شب عاشور کا تمام بھاؤ چلو سامنے لہرا دو اپنی وفا میں یقین دلا دو یاد کہنا اور جناب مسلم نکلے اور سجا حسین کے حقوق جان قربان کر رہے ہیں رجب ہو رہے ہیں کہ جب تک جان میں جان رہے گی حسین کی نصرت کریں گے تلوار ٹوٹ جائے گی تو صرف قبضے سے رہوں گا وہ بھی نہ رہا اور پتھروں سے رہوں گا اور جاتے جاتے وصیت کرتے ہیں حبیب نے مظاہر دیکھو مولا کی نصرت میں کوئی کمی نہ ہو دوسرے صحابی کو عبداللہ عمیر کرمی یہ حضرت علی کے صحابی ہے یہ عبداللہ عمیر کرمی اپنی زوجہ کے ساتھ کربلا میں آئے ہیں یہ سید القرآن ہے ان کی خصوصیت ہے کہ جیسے ہی یہ شہید ہوئے زوجہ کو اطلاع ہوئی ان کی زوجہ میدان کارخانہ میں پہنچی شوہر سے سراہے بیٹھی تھی کہ لشکر یزید نے ان کی زوجہ کو بھی قتل کر دیا افغان ہے اب حسین کی مظلومیت دیکھیے حقانیت دیکھیے جناب وحدے کلمی جو عید اسلامی ہے مسلم نہیں ہے اسلام سے تعلق نہیں شادی کر کے گھر جا رہے ہیں 18 دنوں کی بیاہی ہے کربلا سے جنگل سے گزر ہوا توحید الہی ہے حسین کے ہاتھوں پر روزہ سب فیصلہ ہوتے ہیں اب فوجا سے الگ ماں والد ایک بار کیے بھائی جاؤ آپ آتے اپنی جان قربان کرو وہ آگے بڑھے روزہ نے دامن سنبھالا اے بھائی اب جنت میں کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے ایک بار آگے بہت جگہ دیکھا تھا بھائی دیکھو روزہ کی بات سنانا اس نے دستے اگر جوڑا دی بس میں کو مارنے کے لیے میں روک رہی ہوں
بلکہ اس سے وعدہ ہے، اور ایک وعدہ اس سے آقا سے ہے۔ جناب بہت کو لے کر خدمت حسین میں آئے، مولا کیا آپ نے کچھ کرنا چاہتی ہے؟ کہا ایک وعدہ تو ہے، اور مولا دوسرا آپ سے ہے، ویسے وعدہ کرے جو اس وقت کے جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک میں صاف نہ ہوگی۔ اور یہ مولا آپ یہ کہنا ہے کہ جب میں شہید ہو جائے، میں بیوہ ہو جاؤں، میرا سرکار قتل ہو جائے، تو مجھے زینب میں کلثوم کی کنیزی میں لے لیجیے گا، حسین کے سن کے طور پہ ایک دوسرے بہت اس لیے تاکہ میرا پردہ باقی رہے، میرا احترام قائم رہے۔ تو حسین کے سن کے طرف گئے، حسین بہت تو کیا کہہ رہی ہے؟ کیا زینب کا پردہ رہے گا؟ کلثوم کی چادر رہے گی، خیموں میں آگ لگے گی، ریتائیں اٹھیں گی، باروں میں رسم ہوگی، نامحرموں کا مجمع، کبھی دربار کوفہ، کبھی دربار شام، آج بابا حسین سے وفادار، حسین سے رخصت ہو رہے ہیں، ایک ایک کر کے جا رہے ہیں۔ برائے حمدانی، صحابی علی، سید القرا، کیا کہنا ہے اس کی دلیری کا؟ حسین سے بھی رخصت ہوئے، مجھے اتنے سہن یہ امام حسین کی قدیم حسینہ کے فضل سے تھے۔ آپ مدینے سے اپنی والدہ کے ساتھ امام کے ساتھ کربلا آئے، جانے رہے سوچ فرمایا عمرو بن خالد یہ کوفے کے رہنے والے سچے محب اہل بیت ہیں۔ حضرت مسلم عقیل کی نصرت کے بعد آپ حسین کے لیے کربلا میں آتے ہیں اور اسے عاشور اور حسین اپنی جان نچھاور کی یزید بن زیاد اونچائی کرتی، یہ بھی کوفے کے رہنے والے، یہ بھی محب اہل بیت بہادر ہے، سجا ہے، اور آپ نے دشمنوں کو تیر سے ہلاک کیا۔ اس کے بعد آپ نے جام شہادت کو فرمایا۔ مجمع ابن عبداللہ المدنی یہ صحابی علی مولا تھا، جنگ صفین میں تھے، آپ کربلا میں آئے اور حسین پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ جنازہ بن حارث سلمانی یہ بھی کوفے کے رہنے والے مشاہیر شیعوں میں سے تھے، اہل رسول میں بھی موجود تھے، حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں تھے، حضرت مسلم کے ساتھ جہاد میں بھی شریک تھے۔ روز عاشور نصرت حسین میں آپ شہید ہوئے۔ جنرل بن حجر کنی یہ بھی کوفے کے ممتاز کیا، کیا کہنا ہے ان کی بہادر دلیری کا؟ آپ مولا کائنات کے صحابی جنگ صفین میں بھی آپ نے شرکت فرمائی۔ امیہ بن ثابت آئی، یہ بھی علی کے صحابی، جنگ صفین میں آپ نے بھی شرکت کی۔ جبلہ بن علی شیبانی یہ بھی حضرت علی کے صحابی تھے، آپ جنگ صفین میں موجود تھے، آپ حملے اولا میں شہید ہوئے۔ جنازہ بن کعب کے انصاری امام حسین کے ساتھ یہ مکہ معظمہ سے آئے اور کربلا میں جان شہادت کو فرمایا۔ خالدون قیدی شجاعت روزگار عاشق و ظاہر کربلا میں عمر صاحب کی فوج میں داخل ہوئے، اور جب سب کی کوشش ناکام ہو گئی تو آپ پھر امام کی خدمت میں آئے اور امام پر اپنی جان قربان کر دی۔ حارث بن نہیان ان کے والد نہیان حضرت حمزہ کے غلام تھے، آپ صحابی علی میں سے تھے، اور اس کے بعد امام حسن امام حسین کی خدمت میں آئے، کربلا میں حق و وفاداری عطا کیا، حملے اولا میں آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ افجار القیسنانی عالم دین راوی حدیث تھے، روز عاشور حملے اولا میں آپ بھی شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی یہ بھی حضرت علی کے صحابی، حضرت علی کے زمانے خلافت میں آپ کوفے میں پولیس کے اعلیٰ افسر تھے اور آپ کربلا میں آئے، حسین پر اپنی جان قربان کی۔ ظاہر فرمائے کنجی یہ حدیث رسول کی ہے، راوی حدیث بیت رضوان کے طرف سے بحرام دور ہوئے، آپ جنگ خیبر کے بھی شریک تھے اور آپ کربلا میں آئے اور حسین پر اپنی جان قربان کی۔ سوال حدیث
ہے راوی حدیث جب گفتگو صلح کی نامکمل ہوئی تو آپ حسین کے ساتھ ہوئے اور سب کچھ تاب لگا سکے آپ شہید ہوئے. شبیر بن عبداللہ خالد بن سلیم کے غلام صحابہ علی میں سے تھے. جمال و صفین کی جنگ میں آپ نے شرکت فرمائی. شبیر بن عبداللہ الحجی یہ بھی حضرت علی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ جمل صفین اور نہروان کی جنگوں میں شرکت کی. عبد الرحمان بن عبدالرحمن انصاری خزرجی یہ صحابی رسول اور راوی حدیث غدیر جنہوں نے غدیر کا سارا واقعہ آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا آج میدان کربلا میں آئے اور حسین پر اپنی جان قربان کر دی. عبد الرحمان بن عبداللہ بن علی ایک پارٹی اور آپ جناب مسلم کے ساتھ کوفے کے گئے اور شہادت کے بعد کسی طرح امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہمارا بن علیہ السلام کالانی رسول خدا کا زمانہ دیکھے حضرت علی کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت فرمائی. آپ دن محمد اغلبی ان کے دونوں بھائی اصحاب علی میں سے تھے. آپ مولا کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک تھے اور اس کے بعد مدینے سے ہی حسین کے ہمراہ کربلا آئے اور اپنی جان قربان کر دی. وہ دوسرے زہیر ابن حارث اغلبی زہیر بھائی حضرت علی کے دونوں سے صحابی اور مولا فاطمی جان عرفان رضی مسعود کی خوشگوار میں کوفے سے مشہور شیعہ اہل علی آپ کے مولا کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہوئے تھے. مسلم بن کثیر صدفی رسول خدا کا زمانہ سے تھے. جنگ جمل میں مولا کائنات کے ساتھ ساتھ مقصد بن زہیر اغلبی ان کے دونوں بھائی قاسم اور قرطب حضرت علی کے صحابی میں سے تھے. کنانہ بن علی اغلبی کوفے کا باشندے عابد زاہد زیادہ اور بہادر میدان کربلا میں حسین کی خدمت میں پہنچے. لیمان بن عمر رضی یہ بھی کوفے کا باشندے مولا کائنات کے صحابی جنگ صفین میں آپ کی مولا کائنات کے ساتھ ساتھ شہید تھے اور حملہ اولا میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. نئے رجلان انصاری ان کے دونوں بھائی اصحاب علی میں سے تھے. جنگ صفین میں انہوں نے اختیار نمایاں دیا تھا اور یہ کہا اکبر کیا کہنا انہیں تجاوز و بہادری کا. اور حسین کی خدمت میں پہنچے اپنی جان قربان کی. آمد بن جنازہ کعبہ ابھی جنازہ کی شہادت ذرا کا دل دیکھیے. ابھی جنازہ روز ہوئے ماں نے ان کو بلایا بچے کو ننگی تلوار لگائی امامہ پہ لایا جاؤ تم آقا سے اجازت لو. بچہ آیا حسین نے آغوش میں اٹھایا. ایک بار حسین نے بھی جملہ کہا کہ جا خیمے میں واپس جا تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے. یہ سننا تھا آواز ہے مولا کبھی کا انتظام قبول کر لیجیے. سلام کربلا کی ماں تمہاری وفاداری تمہاری شجاعت تمہاری دل پر کیا کہنا ہے. فطرت کا کس طرح قابو پا لیا. اللہ اکبر. حبیب ابن مظاہر اور حسین کے بچپن کا جو یہ دور حبیب اب تک تو آیا اس سے آیا مگر حبیب نے خاصیت کہ حسین خط بھیج کے بلوایا اور کیا لکھے ہے فقیر امام باپ جس کو فقیر لکھے اس کی عظمت و بلندی بزرگی کو کون سمجھ سکتا ہے. قاصد کو بھیجا ہے قاصد کوفے پہنچا حبیب گھر کا بلوا کرتا ہے. جناب حبیب کھانا اور فرما رہے. ایک بار آواز آئی باہر آئے قاصد حسین حسین کا خط لیا. دوسرے دوست کا خط دیکھا آنکھوں سے لگایا. گھر میں داخل ہوئے. زوجہ نے پوچھا کون تھا؟ قاصد حسین.
کیا ہے حسین نے خط لکھا، اس لیے نصرت کے لیے اللہ اکبر، یہ حبیب امتحان لے رہے ہیں، مولا کی اپنی مظلومیت دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات پوچھتی ہے کیا ارادہ ہے تمہارا؟ میں یہ پوچھ رہا تھا، حبیب نے کہا، جملہ کہا کہ میں کیا کروں، میرا کیا تھا؟ میں یہ سننا تھا کہ زوجہ خبر تم پر نواز رسول بلایا تم نہ جاؤ، کیونکہ حبیب دوست کا نام ہے کہ جب حبیب حسین کے ساتھ کھیلتے تھے، حسین کے قدم کے ساتھ اٹھا کے اپنے سروں پہ ڈالتے تھے، حسین پڑھتے جاتے تھے، خاص کے قدم حبیب اپنے سروں پر ڈالتے جاتے تھے۔ آج حسین اسی دوست کو نصرت کے لیے بلا رہے، کا بس امتحان ہو چکا، ہائے میرے مولا کی مظلومیت کہ جہاں اسے اپنی جان دینے کو قربان ہے۔ برما پیدا حسین نے بھی گلا اپنے دوست کے لیے رکھ دیا کہ میرا دوست آئے گا، بس آج مولا کہتے علی اکبر جاؤ اٹھو، استقبال کے بہت چچا آ رہا ہے، عباس میرا دوست آ رہا ہے، لیجیے ابھی کتنے مظاہر آئے، دوست سے دوست گلے ملا، جبکہ آواز آئینے میں گئی تو جناب زینب پوچھتے تھی آج کون مدد زیادہ آ گیا ہے؟ میری بھائی جا کے اتنی خوشی ہے، بیٹھا جناب فضا کہتی شہزادی حبیب اتنے مظاہر آئے ہیں، جناب زینب کہتی فضا کیا کہ حبیب کو میرا سلام کہنا اور کہنا زینب نے شکریہ ادا کیا ہے۔ میں یہ سننا تھا کہ بار حبیب پیٹنے لگے، خاص پہ بیٹھ گئے، کیا اللہ اکبر، یہ وقت آج حبیب کا شکریہ ادا کر، آج حبیب کو سلام آیا، میں خوشی بہت روز سے رخصت ہوا، حبیب چلے، ضعیف کی رخصت، جوانی میں لباس نے بہتر کیا، خوف کی حرارت بڑھی، انگرائیاں لی، روٹوں میں سفر پر قدم چھونے، دوست کی نصرت کے لیے آ رہا ہے، میدان کارنار میں آئے، رجب پڑھ رہے تھے، چاند رات کے آپ پیغمبر حبیب نے آواز دی، حسین دوست کی نصرت کے لیے پہنچے، کرانے آئے میرے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر، کیا تو بھی حسین کے ساتھ چھو رہا ہے؟ تم نے آواز دی تھی ہم حاضر ہیں، مگر آپ صبح کہ جب تم اس دنیا سے چلے گئے، یہ حبیب ابن مظاہر تھے، اب قول مسیح بن جعفر رہائی، اور تنہا نہیں آیا، اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لایا اور اپنے بیٹے کو بھی، اور چاہتا ہے کہ پہلے 17 سال سنبھالو، مسیح کے کہتا جاؤ وہاں سے اجازت، جناب مسیح والا حسین کا رخ کر ہوئے میدان کاروائی میں پہنچے، جہاں آیا مگر بار آواز دیتے حسین کی بھی مدد کے لیے پہنچے، جا کے ترانے میں بھی کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اب حسن اپنے بیٹے سے حسن سے کہتا یا میں نے لاش کو بھی جا تاکہ سب کا صاف اٹھا لوں، کچھ دامت سے کمی تو ہو جائے، بس بیٹا آگے بڑھا، حسین نے اجازت لے رہا ہے، حسین نے رخصت کیا، جوان لوٹ جا رہا ہے، وہ اپنی جگہ بیٹھے گئے، میدان کارزار میں پہنچا، جو جہاد کا حق ادا کیا، مگر ایک منزل آئی، اس نے بھی آواز دی، اے آقا مدد آئیے، یہ آواز حسین نے بھی سنی، اور میں نے سنی، ادھر سے خود پڑے، ادھر سے حسین، اور میں دیکھا میرا قریب ابن کریم آقا میرے پہلے پہنچ گیا ہے، حسین کے دانوں پر ان کے بیٹے کا سر ہے، اور میں نے یہ بے ادبی بادشاہ بیٹے کو جدا کرے، وہ حسین نے عجیب جملہ فرمایا، اے تم کیا غضب کر رہا ہے؟ کہیں کوئی باپ اپنے بیٹے کی میت اٹھاتا ہے؟ ایک میرے قریب و قریب رحیم سے رحیم آقا، اس کے ساتھ یہ عنایت، یہ رحم و کرم، ابھی وہ منزل آنے والی ہے مولا، جب علی اکبر کی جوانی ہوگی، آپ کی تنہائی ہوگی، کربلا کا صحرا ہوگا، لمحوئی پولیس نمازت کا، بچوں کو سہارا دینے کے لیے بلائیے گا، برباد عذاب ہو رہا ہے،
کون ہو رہا سمجھے جس نے لجا میں برف سے ہاتھ رکھا، جس نے راستہ روکا تھا، آج شب عاشور مختلف ہے، کبھی خیمے میں جاتا ہے، کبھی باہر نکلتا ہے، عجیب اس طرح کانپ رہا ہے، پسینے میں تر ہے۔ جب غلام نے دیکھا میرے آقا کا خیال ہے، سب نے شاید پیاسا ہو، وہ پانی پیش کیا، اس نے کہا تھا یاد دیا اور دیر تک دیکھتا رہا، اس کے بعد سارا پانی زمین پر بہا دیا، شاید آواز آ رہی ہوں کہ حرص گھیرا ہو رہا ہے، میں پیاس رہی ہوں خیمے میں شوقوں پر، بہت عجیب پانچ بیٹا بتا بابا آپ کا یہ کیا حالت ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہ میرے لال چل میں بعض زمانے کا ترک ہے، میں ہوگانی طرح کیا سنا بابا علت کی آواز آئے کہ اس کے ذمہ دار ہو گئے، اب کسی منہ سے میں ہوتا ہے کہ باہر جاؤ، خود سڑک رہا ہے، بے شاید ہے، مگر جیسے ہی کانوں میں ہم شکل پیغمبر کی آواز پہنچی، بہت زمانی یاد گیا، اس کے تفصیل کا سارا ہوا، آج یہ تو محمد کی آواز، یہ تو محمد کا لہجہ، ترجم کا تو فیصلہ کیا، چل میرے لال چل، شام کے لشکر پر ٹھکرایا، بیٹے کو ساتھ لیا، ہاتھ رومال سے باندھا، نظریں جھکائی، دور پر حسینیت کی پتہ ڈالا، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر ندامت کا پسینہ، دل میں جذبہ نصرت لینے آگے بڑھا، میمنہ کے ساتھ جیسے ہی آئے ویسے ہی زہرا نے کہا جا رہے ہو کیا ارادہ؟ میں نے کہا ماں کی خدمت میں جانا، جب دوبارہ کو تمہیں جانا، میں زہرا میں زہرا نے کہا جاؤ، مگر اس طرح نہیں، اپنے اصلاحی کو یقین رکھو، بہت میں کا زہرا ہے یہ میری غرض ہے، تم جو کہو کہ وہی کروں گا، ورنہ اب تک عرب میں کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں پیدا کیا ہے جو ان کی زندگی میں نے کہا ہو جان رہے ہو، جواب سنتے جاؤ، اب تک کسی ماں نے ایسا بھی بچہ پیدا نہیں کیا ہے جو خیر کے ہوتے ہوئے امام کی خدمت میں کوئی اسلحہ کے ساتھ داخل ہو جائے، تکبیر کی آواز بلند ہوئی اور میں کہا میرے لال تکبیر کہتی، اے بابا علی اکبر رہا ہے، چند قدم پڑھے پھر تکبیر، اب تو تکبیر، کیا بابا اب بات رفتار آ رہے ہیں، چند قدم پھر پڑھا تکبیر کا بھول بے چین ہوا، کہ میرے لال کیوں، کہ بابا آقا حسین آتے ہیں، میں یہ سننا تھا ہوتا تھا، گھوڑے سے گرا، سرمایہ کر سے رکھا، حسین نے اس کو اٹھایا، گلے سے لگایا، آنکھوں میں ہنس جاری، ایک بار کہتے ہیں اے مولا آپ کو رو رہے کیا فرما رہے مجھے رونا چاہیے کہ نہیں ہو رہی، کل دشمن بن کے آیا تھا، حسین نے تیرے لشکر کو سیراب کیا، آج تو دوست بن کے آیا، تو ایک خطرہ ہے آپ کی حسین کے پاس نہیں کہ آقا کا مولا اجازت دے دیجیے، رخصت دے دیجیے، اب زندگی کا محسوس ہو رہی ہے، بہت رخصت ہوا، میدان جہاد میں گیا، جہاد کر رہا ہے، کرتے کرتے دوبارہ آواز دی، حسین مہمان کی نصرت کے لیے پہنچے، جا کے درانے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں دوست کے ہجر میں کس دوست کو چین آیا ہے، کھول دے کو بھائی کہ حسین آیا ہے، جزاکم ربکم، لیجیے ارما میں عطا، اور بھی شہید ہو چکے، ہاں اب کون ہے ابو تمام اسماعیل، کیا کہنا اس کی بلندی، اس کی عظمت، اللہ اکبر، شیعان علی ہیں، اللہ اکبر، کوفے میں جناب مسلم کے دور میں عادل کا کام انجام دیا، مسلم کی شہادت کے بعد کسی طرح یہ جناب ہلال حنبلی کے ساتھ حسین کے راہ کربلا نہ ملے ہیں، یہ قول ہے، اور سوچے حسین کیسے کیسے جانبازوں بلایا کہ جو جنگ کے میدان میں بھی
عالم جہاد میں بھی اگر ہاتھ تلوار کے قبضے پر رہتا تھا تو نظر آسمان پر رہتی تھی. یہ مولا یہ نماز دوڑتا ہو بڑے ہو دل چاہتا ہو زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ ادا کر لے. اللہ اکبر. یہ جو ہم سبا میں قائدی تھے مگر آج نماز ظہر کا وقت ملا ہے مگر جو ایسے وفادار جناب سعید اور جناب زہر سعید جنہوں نے حسین کو نماز پڑھائی اور دنیا کی آخری اور پہلی نماز جہاں امام پیچھے معمول رہے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے. دونوں وفادار جناب سعید اور جناب زہر. جناب زہر قائم کون تھے اور کیا ہو گئے ان کا عقیدہ کچھ اور ہے مگر ہاں مناسک حج کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو میرا خیمہ حسین کے خیمے سے دور لگا ہے مگر جب حسین پہلے چلے جناب زہر قائم جب آئے تو حسین کا خیمہ لگ چکا تھا. جگہ کم تھی وہی زہر قائم کا بھی خیمہ لگا. جوہری ہیرے کی تلاش کرتا ہے تو حسین کو موقع ملا. بتا حسین نے اس کے لیے قاسم بھیجا. گئے آواز تھی زہر قائم کا قوم کا حسین نے بلایا ہے. دیکھیں جواب زہر قائم کی بھی زوجہ کا مومنہ کہ وہی جواب تو جناب حبیب میں مذاہب کی زوجہ نے جواب دیا وہی جناب زہر قائم کی زوجہ بھی جواب دے رہے. بہمان زہر قائم امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. کیا گفتگو ہوئی تاریخ ہے تو یہ نہیں لکھا مگر جب زہر قائم واپس ہوئے تو کہا اب زہر قائم کو کسی کی تمنا نہیں. اب جو زہر قائم کو چاہیے تھا وہ مل گیا. اب حسین مجھے مل گئے. بہت بڑے تاجر دولت مند ساری دولتوں کو تقسیم کر دیا. غلام کو بھی آزاد کر دیا. اب آج وہی زہر قائم ہے. زمین کربلا ہے. نماز ظہر ہے. تینوں کی بارش ہے. ایک طرف سعید ہے ایک طرف زہر قائم جو تیر آتا ہے روکتے جا رہے ہیں سینے پر لیتے جا رہے ہیں. سپر بنائے ہوئے اس وقت جب تک امام نماز پڑھ رہے تھے ادھر نماز تمام ہوئی. دونوں جانباز زمین پر گرے. حسین آگے بڑھے. دونوں کا سر ساروں پر رکھا. اے آقا آپ راضی اے زہر ہے سعید ہم راضی ہمارا خدا راضی. برباد ادا ابھی سعید حسین کے ساروں پر تھے. ایک بار سعید کے بدن کو کپاہٹ ہوئی. سعید نے سر اٹھایا. حسین نے کہا سعید کیا بات ہے. اے آقا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میرے سر آنے آ رہا. سعید سن نہ سکتے. تعظیم کرو میرے نانا رسول خدا ہے. پھر جناب سعید حسین کے دانوں پر کچھ دیر گزری تھی کہ پھر جناب سعید نے سر اٹھایا. پھر حسین پوچھتے سعید کیا بات ہے. یہ اللہ ایسا لگ رہا ہے کوئی میری دائیں کی طرف آ رہا. سعید مبارک کو میرے بابا سانپی کوثر کا جام دے کے تمہارے لیے آ گئے. پھر سعید دانوں میں حسین پھر پوچھ کر میں نے اٹھے. کہا سعید کیا بات ہے. کہا ایسا محسوس رہا ہے کوئی میری بائی کبھی مارا. کہا ہے سعید میرے بھیا حسن آ گئے. اب سعید جو دانوں پر لیتے مگر اب جو اٹھتے ہیں تو سعید حدیث کا وقت جاتے. کہا مولا ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی نقاب کوئی بیوی میری پارٹی کا سعید تم نہ سمجھے میری ماں فاطمہ زہرا آ گئی ہے. سعید تمہیں جانے لینے کے لیے اللہ اکبر. اور بابا لیجیے جناب سعید جی گئے. آپ دن قرضے کا بے انصاری ان کے والد قرضہ اور صحابی رسول سے تھے. ان کے چھوٹا بھائی علی ابن قرضہ لشکر عزیز میں تھا. روزے عاشور نماز ظہر کے بعد وہ خدمت حسین ناصر ہوتا ہے اور تجار قربان کر دیتا ہے. لاپائی میں ہلال حنبلی اللہ اکبر. یہ اپنے قبیلے کے سردار عالم دین ہے. صحابی علی میں سے تھے. رام کے عزیز جنگ جمل صدیق اور نہروان میں مولا کے ساتھ ساتھ تھے. آج اپنی جان حسین کو قربان کر رہے ہیں.
شوقی نبی اللہ رمضان کا قبیلے کے شاگرد غلام رازوں میں سے تھے عابد ابن سبی میں شاگری کے وابستہ شجاع و بہادر دلے امام حسین کے ساتھ مکہ معظمہ سے کربلا میں آئے اور آپ نے جنگ کی اور شاندار جنگ کے بعد جامع شہادت فرمایا. عابد ابن سبی میں شاگری حضرت علی کے صحابی تھے. امیر المومنین نے انہی کے لیے فرمایا تھا اگر اس کے ایسے ہزار رکعت ہو جائے تو خدا کی عبادت کرنا آسان ہو جائے, اس کی معرفت کا حق ادا ہو جائے. حضرت امامی شیعہ نے کوفہ ہے, سعد علی خوش تقریر خوش لہجہ شجاع و بہادر روم کا اللہ اکبر. حسین کا رخصت رہی تھی, میدان کارنام میں آئے, جامع شہادت فرمایا کربلا کیا ہے, کس طرح قبروں کو آفتاب کر دیتی ہے. سوچئے جہاں تمام امتیازات کربلا نے مٹا دیے, آقا و غلام کے فرق کو ختم کر دیا, نسل و دار کے سائے پہلے توڑ دیے. حسین کی خدمت میں قوم جناب جاؤ غلام ابو ذر غفاری ایک بار آتے ہیں مولا سے اجازت لے رہے, آقا مجھے بھی رخصت دیجیے, مجھے بھی اجازت دیجیے. مولا نے قوم کو فرمایا جناب جاؤ کا نام دیجیے. ایک غلام کا کیا سیکھا پن آقا سے تاریخ میں محفوظ رکھا. جناب جاؤ کیا فرماتے ہیں کیا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا ہدف سب ہے, آپ اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرا رنگ سے آپ اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرے جسم سے بدبو آتی. کیا جملہ فرمایا کہ تارا صحیح اپنے خون کو آپ سے نورانی کھوج میں ملا جانا. بہت سارے جملے محفوظ کر لیے. اجازت دی, جناب جون گئے اور مولا سب فکر کرائے کہ وہ وقت آئے کہ جون نے یہ سارے اندری ختم بجائے سے یہ جون نے آواز دی. امام پہنچے اپنے لب مبارک جون کی پیشانی پر رکھا, دست دعا بلند کر دیا. بارے لہا تو اس کے حسب دست والا کرتے پالنے والے اس کے چہرے کو منور کرتے, میرے محبوب اس کے جسم کو مؤثر کرتے. ہوتا ہے کہ ہر دعا قبول ہو گئی کہ جب جناب سید سجاد میدان کربلا میں آئے, ولی اسد کے افراد ساتھ ہیں, لاشائے شہداء دفنا رہے تھے. ہر لاش سے خوشبو سب کا نور تھا, مگر ایک بار بنی اسد کے لوگوں نے کہا ایک ایسی لاش ہے جس کی قیامت سے خوشبو, جس کا نور چہرے سے دور آسمان کی طرف جا رہا ہے. امام نے بغیر دیکھے کہہ دیا کہ وہ جناب جون کا لاشا ہے. میرے بابا نے اس کے لیے دعا کی تھی, اے مولا آپ کی ہر دعا قبول, مگر جون کا وہ جملہ کہ تو نہ صحیح اپنے سیاہ خون کو آپ کے نورانی خون میں ملا دوں. تو آپ جناب جون کے بھی قول کی صداقت کب ہوئی, یہ بھی اپنے قول میں سچ کے. تو واقعہ یاد کریے کہ جب رسول خدا نے ام سلمہ کو یہ پیچھے میں خاک دی تھی, کہا جب کہ خاک ہے سمجھنا میرا حسین زندہ ہے, مگر جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا حسین زندہ نہیں ہے. آسور کا دن ہے, رسول کی زلفیں اور آلود ہو چکی ہے, گرے باز جات ہے, امامت خون کے چھینکے پڑے ہیں. ام سلمہ کو خواب میں آتے ہیں, تم آرام کرو, میرا بچہ من لٹ گیا, میرا نواسا حسین شہید ہوا, میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں. اب ام سلمہ نے جو دیکھا اس نیچے میں خون تازہ, بحری میں حسین کا خون, اصحاب حسین کا خون, جناب جون کا بھی خون ہے. برواب دوسرا بلا جناب واضح غلام ترکی اسے حسین نے جناب سے گلاب کے سپرد کر دیا تھا. وہ اجازت مانگ رہا کرنے جاؤ, تمہارے امام رہنے میں ہے, آتا ہے
فرماتے ہیں